بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ہم تذکرہ کر رہے تھے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پہلے ہی سے مشہور تھی، یعنی اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یعنی پاکیزہ خاتون سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خطوط 4 لائنیں کھینچی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اتدرون ما ھذا، کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے، تم جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا ہے، 4 لائنیں 4 خطوط جو ہے کیوں کھینچے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی، جیسا کہ ان کا معمول اور طریقہ تھا، کہ اللہ و رسول عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ 4 خطوط کھینچنے کی وجہ یہ ہے. آپ نے فرمایا افضل نساء اہل جنت خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیہ بنت مزاحم امرات فرعون و مریم ابنۃ عمران رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. فرمایا کہ جتنی بھی جنتی عورتیں ہیں تمام کی سردار، تمام سے افضل جنتی عورتوں میں سے افضل ترین جو ہے خدیجہ بنت خویلد ہیں، جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. پہلا نمبر ہے ان کا. اس کے بعد پھر ان کی لخت جگر صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا. تیسرے نمبر پر آتا ہے فرعون کی بیوی، جس نے کفر کے محلات کو ٹھوکر مار، کفر کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کے نور میں داخل ہوئی، اللہ کی توحید پر، اللہ کی ذات پر ایمان لائی، اور پھر جو مظالم اس پر ہوئے اسے برداشت کیا. تو آپ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. فرمایا آسیہ تو بنت مزاحم کی بیٹی اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کا تذکرہ سورہ تحریم میں بھی اللہ نے کیا ہے کہ فرعون کی بیوی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، اور رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب تو میرے لیے اپنے قرب میں جنت کے اندر عظیم الشان محل بنا. یعنی قرب خداوندی کی یہ برکات ہیں، کفر کو چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہونے کی یہ برکات ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے کہ ایک تو میرا محل جنت میں بنانا ہے، اور بنانا بھی اپنے قرب میں ہے، محل بھی بڑا عظیم الشان بیتن. اور چوتھی خاتون ہیں حضرت مریم، عمران کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت مریم کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، بلکہ سورۃ نام مریم ہے. تو گویا کہ سب سے افضل ترین جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ نماز فرض ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی. یعنی یہ جو نماز معراج کے موقع پر فرض ہوئی 5 وقت کی نماز، اس سے پہلے جو عبادت کی نماز تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو اولاد عطا فرمائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ہے. ان میں سے پہلے صاحبزادے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، جن پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کی ہے ام القاسم. دوسرے ہیں حضرت عبداللہ، انہیں طیب اور طاہر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی جو ہے حضرت زینب ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. دوسری ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. تیسری ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. اور چوتھی ہیں سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. باقی بچے جو ہے یعنی قاسم اور عبداللہ تو بچپن میں ہی
مکہ مکرمہ میں ہی وفات پا گئے، جبکہ یہ چاروں صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ جوانی کو پہنچی، اسلام لائیں، آگے ان کی شادیاں بھی ہوئیں، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کثرت کے ساتھ جو ہے کیا جاتا ہے۔ تو الغرض جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، تو آپ پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے گئے کفار مکہ کی طرف سے۔ اس کا اثر جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی ہوا، لیکن آپ اپنے امام، اپنے رسول شوہر کے ساتھ کھڑی رہیں، اور آپ نے بھی تکالیف کو برداشت کیا، جیسا کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف کو برداشت کیا۔ اور پھر جب کفار مکہ کی طرف سے بیعت ہوتا ہے اس خاندان کا، اور یہ شعب ابی طالب میں ایک گھاٹی میں پہاڑی میں رہتے ہیں جہاں بھوک ہے، کچھ بھی کھانے کو میسر نہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات جو ہے درخت کے پتے جو ہے وہ کھانے پڑتے ہیں۔ اس تکلیف کو جہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اسی طرح حضرت خدیجہ اور رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس تکلیف کو جو ہے برداشت کیا۔ آپ کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں، بہت زیادہ خدمات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وصال ہوتا ہے، کوئی ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے جس سال آپ کا وصال ہوتا ہے، تو اس سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن۔ اسی سال جناب ابو طالب کا انتقال بھی، یہ دونوں بہترین ساتھی ہیں، بہترین معاون ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو آپ کے لیے سال جو ہے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، بڑا پریشان کن ہوتا ہے، آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج بھی کرائی۔ تو بتانا یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عظیم خاتون ہیں، بہت نیک اور صالح خاتون ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے اور کیا اعزاز ہو کہ زوجہ بنتی ہیں، اہلیہ بنتی ہیں اس ہستی کے جو بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد جس ہستی کی طرف نظر اٹھتی ہے جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے، فضیلت والی ہستی ہے، یعنی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا زوجہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور پھر ان سے اولاد ہے، پھر اولاد بھی کتنی عظیم خواتین ہیں، بچے تو خیر بچپن میں فوت ہو گئے، پھر آگے ان کی اولاد ہے، خاص کر کے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے دونوں صاحبزادے امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کتنا عظیم خاندان ہے، ہم خوش نصیب ہیں، ہم ان ہستیوں سے، اہل بیت سے محبت بھی ہے، ازواج مطہرات سے محبت بھی ہے، صحابہ سے بھی ہے، جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہماری عقیدت کا مرکز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔